فیہ خبر السماء و عدد ما فی السماء، اس کے اندر خبر ہے، یعنی اس کے اندر علم ہے آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں موجود ہے اس کا علم موجود ہے اس کتاب میں، من الملائکہ وغیر ذالک، اور اس میں ملائکہ کے بارے میں بھی علم ہے اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کا بھی علم ہے، عدد کل من خلق اللہ، اور اس میں اللہ کی ہر مخلوق کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جانکاری دی گئی ہے، اسماہم و اسماء کل من ارسل الیہم، اور یہاں تک کہ اس صحیفے کے اندر نام بنام عدد بعدد سب کی ڈیٹیلز ہیں اور سب کی جانکاری ہے، اس میں ہر مرسل اور غیر مرسل کا اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے یا جو کچھ اس نے خلق کیا ہے ان تمام چیزوں کا اس کے اندر علم ہے، وَأَسْمَاءَ مَنْ كَذَّبَ وَأَخَابَ مِنْهُمْ، اور اس کے علاوہ خدا نے اس میں وہ علم بھی رکھا ہے کہ جو لوگوں نے، جن بھی لوگوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو یا اپنے دور کے علم کو، اپنے دور کی کتابوں کو، ان کا بھی، اور جنہوں نے روگردانی کی ان کا بھی اس میں سب کا حال موجود ہے، اس میں ہر پچھلی امتوں کا ذکر ہے، ان کی زندگیوں کا ذکر ہے، شہروں گلیوں کا ذکر ہے، گلیوں کے کنکروں پتھروں بنجروں ذرات تک کی خبر ہے، اس کے اندر جو بھی گزشتہ قومیں ہیں ان میں سے جو اچھے تھے برے تھے، ان میں جو ائمہ بھیجے گئے، ان کا جو جہاد تھا، ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے معاونین تھے اور جو ان کے مخالفین تھے، ان سب کی مکمل جانکاری ہے، اسی کتاب کے اندر جنت اور جہنم، جنت جانے والے اور جہنم جانے والے سب کا علم ہے، اس میں سب کی جانکاری ہے، سب کی خصوصیات کے ساتھ، سب کی تعداد کے ساتھ، سب کے ناموں کے ساتھ اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، اس میں جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو تینوں آسمانی کتابیں اور قرآن کا بھی ذکر ہے، اس میں ان مخلوقات کا بھی ذکر ہے جو غیر مرئی ہیں، جیسے یعنی وہ مخلوقات جو ہمارے آنکھوں سے یا ہمارے پانچوں حصوں سے جن کو محسوس ہم نہیں کر سکتے ہیں ان تک کا بھی ذکر ہے، بہرحال وہ خدا کی مخلوقات ہیں اور خدا کی مخلوقات کی تمام جانکاریاں اسی کتاب کے اندر اللہ نے لکھ رکھی ہیں اور اسے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تک بھیجا، اب جو بھیجنے کی کیفیت ہے اس کو بھی نقل کیا گیا ہے، یعنی خدا نے جب یہ ارادہ کیا تو امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 جید فرشتوں میں، جس میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو یہ کام سونپا کہ وہ اس کا نزول کریں، یعنی وہ اس کتاب کو شریعت تک پہنچائیں۔ پھر ابو بصیر سوال پوچھتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا، اس میں تو بہت علم ہے، تو مولا نے جواباً کیا بتایا؟ فرمایا یہ تو میں نے تمہیں صرف پہلے 2 صفحوں کا علم دیا ہے، میں نے تمہیں صرف 2 صفحوں کی خبر دی ہے، لقد كانت مفروضة تعالى جميع من كل خلق اللہ، من خلق اللہ، یعنی کہ اس مصحف کے علم کو عطا کر کے خدا نے ہر مخلوق پر حضرت فاطمہ کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے، تو یہ صحیفہ فاطمیہ ہماری شہزادی کو وہ اسرار خدا نے دے دیے اس صحیفے کے ذریعے، اس مصحف کے ذریعے، کہ جن کے وجہ سے شہزادی کی اطاعت بھی واجب ہے اور شہزادی کا اتباع بھی واجب ہے۔ بہرحال ہم نے جو بھی جانا اس کے بعد ہم پر بھی فرض ہے کہ علم کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی اہل بیت کو خدا نے علم کی بنا پر ہی پوری دنیا، پوری تمام مخلوقات پر امتیاز دیا ہے، یعنی فضیلت دی ہے، اور اسی لیے ہم پر بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علم کو کسب کرنا یا حاصل کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کو اپنی نگاہ میں ہر وقت ہر عمل سے پہلے رکھنا، یہ ہم پر بھی واجب ہے، کیونکہ
ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز سے منہ موڑ لیا یا ہم نے سوچا جتنا جانیں گے اتنا عمل کرنا پڑے گا تو ہم جانیں گے ہی نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا الگ مظلمہ ہے، اس کا الگ گناہ ہے، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہالت میں رکھنے کا بھی گناہ ہے۔ جس حد تک بھی ہو سکے خدا نے کہا ہے کہ جہالت کی موت سے خود کو محفوظ کرو، اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو انسان خدا نخواستہ حاصل نہ کرے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہاں تک کہ اس انسان کو کافر بھی کہا گیا ہے جو اپنے وقت کے امام کے معرفت سے خالی دنیا سے خدا نخواستہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصحف کا جو نزول ہوا ہے وہ چونکہ بعد رسالت مآب ہوا ہے، بعد رحلت رسالت مآب ہوا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو دل ٹھہرتا ہے، جو خدا ان کے دل پر تقویت نازل کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ علم کے ذریعے۔ یہ کتاب اللہ نے رسالت مآب کی رحلت کے بعد شہزادی کے سینے پر اتاری تاکہ ان کا دل ٹھہرا رہے، تاکہ ان کا دل خدا کے علم سے بھر جائے اور پھر ان کے دل کو قرار آ جائے اپنے والد کے اس عظیم غم پر۔ تو یعنی اہل بیت اپنے زخموں کا مداوا بھی علم الہی اور ذکر الہی سے کرتے ہیں۔ تو خدا سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور درگاہ سیدہ سلام اللہ علیہا میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں حصول علم کی اور اس علم کو عمل میں لانے کی، اس کو خدا قبول فرمائے، اور ہم جتنا بھی اہل بیت کو سمجھ سکیں اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو جس قدر بھی درک کر سکیں اور عملاً ان سے قریب تر ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں خدا ہمیں کامیاب کرے، اور انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے اور بھی جتنے بھی لوگ دینی تعلیم یا اسلامی تعلیمات اور اچھی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، خدا ان کی زندگیوں کو بھی اہل بیت محمد کے صدقے میں کامیاب کرے، ان کی آخرت کو کامیاب کرے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔